اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ۔ یہ شکوہ ہے، یہود کا ایک باطل قول ہے، اس کی تردید ہوگی اور ان کی انتہائی ہٹ دھرمی کا بیان ہوگا، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے ایمان لے آؤ بما انزل اللہ، اس کے ساتھ جو اللہ کریم نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لے آتے ہیں اس کتاب کے ساتھ انزل علینا، جو اتاری گئی ہم پر، ہم تو اسی پر پکے ہیں۔ نؤمن، اس پر چھوٹے سے دو لفظ ہیں عربی میں، نستمر علی الایمان، نستمر علی الایمان، ہم پکے ہیں ایمان پر، ہم اسی پر پکے رہیں گے، ہم تو مانتے رہیں گے بس صرف اسی کو جو ہم پر اتاری گئی ہے۔ نیچے لکھ لیں تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، حالانکہ وہ انکار کر رہے ہیں بما وراء، جو اس کے علاوہ ہے۔ تورات کے علاوہ باقیوں کا انکار، صرف ہم تورات کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کریم نے اس بات کے جوابات دیے ہیں، اور وجہ نمبر 1 2 3 آپ لکھ دیں آئے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وجہ نمبر 1، حالانکہ وہ حق ہے۔ تم جو قرآن کا انکار کر رہے ہو تو قرآن تو حق ہے۔ نمبر 2 وجہ مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ تو قرآن کا انکار تو تورات کا انکار ہو گیا، دونوں کا مضمون ایک ہے۔ اچھا تم تورات کو بھی نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو۔ قل، وجہ نمبر 3، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں قتل تم کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تورات پر۔ اگر تم تورات کو مانتے ہو تو انبیاء علیہ السلام کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ یہ جو مضارع ہے نا تقتلون، یہ ماضی کے معنی میں ہے۔ اور چوتھی وجہ، کیا تورات میں لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کو شہید کرو؟ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، وجہ نمبر 4، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ثم استبعادیہ ہے، پھر یہ بات عقل سے تو بڑی دور ہے کہ تم نے بنا لیا تھا بچڑے کو، چھوٹا سا لکھ لیں الہن، الہ، من بعد ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد۔ تم تو تورات کو بھی نہیں مانتے، اور انبیاء کو چھوڑو، تم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی تھی۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوتے تو تم بچڑے کو معبود بناتے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، تم نے جب بچڑے کو معبود بنایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، 5ویں وجہ، تم کہتے ہو ہم قرآن کو نہیں مانتے، تورات کو مانتے ہیں، باقی کتابیں نہیں مانتے۔ تم کیسے تورات کو مانتے ہو؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو تم اس کو جو دیے ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ۔ عقیدہ بھی وہی رکھو، عمل بھی وہی رکھو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو دل سے۔ وَاسْمَعُوا پر لکھ لیں دل سے سنو۔ بس یہ خالی سننا مراد نہیں ہے، خیال کرنا، بلکہ خاص احکام کا سننا مراد ہے، دل سے سنو۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا۔ اب سمعنا پر لکھ لیں قالن، زبانی تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا،
وعصینا اور انہوں نے اور ہم نے نافرمانی کی، اس پر لکھ لے حالن، زبان سے کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا جی، ٹھیک ہے جی سن لیا، ہم نے احکام سن لیے، اور حالت یہ تھی کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب قالوا سمینا و عصینا میں فرق عرض کر دیا، انہوں نے زبان سے تو کہا ہم نے سنا، اور نافرمانی کی ہم نے۔ اب یہ زبان سے تو نہیں کہا تھا کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، بلکہ ان کی حالت بتاتی تھی کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب سامنے اس کے دو توجیہیں لکھ لیں۔ نمبر ایک توجیہ تو یہ ہے، نمبر ایک سمینا و عصینا ایک وقت میں کہا، یعنی زبان سے سمینا اور دل سے عصینا، ایک توجیہ تو یہ ہے۔ زبان سے کہا ہم نے سن لیا، لیکن دل میں یہ بات تھی ہم نافرمانی کریں گے، بھائی نہیں مانتے۔ اور دوسری توجیہ، پہاڑ سر پر تھا تو کہا سمینا، اور پہاڑ ہٹ گیا تو کہا عصینا۔ اب یہ میں نے دو توجیہیں آپ کو لکھوا دی ہیں۔ اب خلاصہ یہ ہے، حقیقی مطلب یہ نکلا کہ زبان سے تو کہتے تھے ہم نے سن لیا ہے، لیکن دل میں یہی کہتے تھے ہم مانیں گے نہیں، تم تو تورات کو بھی نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، علت کفر، اور پلا دی گئی ان کے دلوں کے اندر العجل، حب العجل، عبارت تھی حب العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، جیسے کوئی چیز کھول کر پلا دی جاتی ہے، ایسے بچھڑے کی محبت کھول کر پلا دی گئی، بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب اشربو پر میں نے لفظ کیا ہے، عرض کیا ہے علت کفر، اور بے کفرہم اس پر لکھے علت العلت، کفر کی علت، دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، اور دلوں میں بچھڑے کی محبت کیوں پلا دی گئی؟ علت العلت بے کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، جو پچھلا ان کا کفر تھا۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ 5 وجوہات سے متعلق ہے، یہ جو آپ پڑھنے والے ہیں۔ بے سما یامرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ حالت جو حکم کرتے تم کو اس کے ساتھ تمہارا ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تورات پر۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اعلان مباہلہ، 5 وجوہات بیان کرنے کے بعد اعلان مباہلہ، آؤ نکلو میدان میں، آؤ موت کی بد دعا کریں۔ اب کل ان کانت پر لکھ لیں شرط نمبر 1، آیت مکمل ہو رہی ہے، ان کنتم صادقین، یہ شرط نمبر 2، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کریم کے ہاں خالص، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، اگر صرف تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، دوسروں کو جنت نہیں ملے گی، تو پھر فتمنوا الموت، بس تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے میں کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ موت کی تمنا کرنے کا مطلب نکلو میدان میں، دعا کرو اللہ جو جھوٹ ہے اسے موت دے دے۔ امونا 2 شرطوں کے درمیان جملہ آ گیا ہے، فتمنوا الموت، سامنے جملہ لکھیں۔ قاعدہ یہ ہے جہاں 2 شرطیں جمع ہو جائیں، درمیان میں جزا آ جائے، تو شرط اول
دوسری شرط کے لیے قید بن جاتی ہے۔ پھر دہراتا ہوں، جہاں دو شرطیں جمع ہو جائیں اور درمیان میں جزا آ جائے تو شرط اول دوسری شرط کے لیے قید بن جاتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے قید بن جاتی ہے؟ بریکٹ میں لکھ لیں، یعنی اس کے معنی کو پورا کر دیتی ہے، یعنی اس کے معنی کو پورا کر دیتی ہے۔ بس یہ جملہ آپ کو لکھوا دیا، دو شرطیں تھیں، درمیان میں جزا آ گئی۔ اب پہلی جو شرط ہے یہ دوسری شرط کے لیے قید ہے، اس کے معنی کو پورا کر رہی ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، یہ پیشین کو یہ عدم تمنی کی، یہ تمنا موت کی نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ جھوٹے بے ایمان ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی، بما قدمت، وجہ سبب، بوجہ اس کے کہ آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ، جو اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کو جوتیاں نظر آ رہی ہیں، لتر نظر آتے پین، ڈنڈے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ ڈنڈے اور جوتی نہیں لکھنا، یہ تو میں نے ایسے کہہ دیا، آپ ڈنڈے اور جوتی لکھ لیں۔ واہ جی واہ۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ایسے ظالموں کو، ایسے ظالم، ایسے لکھنا ہے ظالمین کے نیچے، وقت پر پوری سزا دے گا۔ میری طرف دیکھ کر ایک مجھے بات بتا دیں، کیونکہ آیت جو آ رہی ہے اس کو سمجھنا اسی بات پر موقوف ہے۔ مشرکین مکہ دوبارہ زندگی کے قائل تھے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ جھجک نہ، قائل تھے نہیں۔ میری طرف دیکھیں، اللہ نے فرمایا مشرکین مکہ دوسری زندگی کو نہیں مانتے، وہ اگر خواہش کرتے کہ ہماری دنیا کی زندگی لمبی ہو لمبی ہو لمبی ہو تو ان کا خواہش کرنا کوئی بات تو تھی، بھئی جو کچھ ہمیں ملنا ہے یہاں مل جائے، کیونکہ وہ دوسری زندگی کا قائل نہیں تھے۔ یہ جو بے ایمان یہودی ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی ہرس ان کو مشرکین مکہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہرس دنیا کی کرنی چاہیے تھی مشرکین مکہ کو، کیوں؟ وہ تو دوسری زندگی کے قائل، جو کچھ مل رہا ہے بس ہمیں یہاں ملے ہی ملے بس۔ وہ اگر چاہتے کہ ہمیں لمبی زندگی ملے چلو کوئی بات تو تھی، یہ بے ایمان تم کہتے ہو جنت ہماری ہے، پھر لمبی زندگی کیوں چاہتے ہو؟ مرو نہ تاکہ جنت پہنچو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، ضرور بھی ضرور پائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عام ان کو، یہ دلیل ان کے کسب دعویٰ کی، دلیل پر کسب دعویٰ، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جنت ہماری ہے، کیوں؟ ضرور بھی ضرور پائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ حریص لوگوں کا بہت زیادہ حرص کرنے والا ان کو پائیں گے، کس پر؟ علی حیات، لمبی زندگی پر۔ حیات، یہ جو تنوین آئی ہوئی نا حیات ان کی، یہ ایک قسم بیان کرنے کے لیے آئی ہے، یہ نوع بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ خاص قسم کی حیات پر آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے۔ خاص قسم کی زندگی سے مراد نیچے چھوٹا سا لفظ لمبی، بہت لمبی زندگی پر آپ ان کو حریص پائیں گے۔ یہ یہودی چاہتے ہیں ہمیں بہت لمبی زندگی ملے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، خاص طور پر من الذین کا جملہ خاص طور پر ان لوگوں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا ہے، مشرکین مکہ۔ اس کو کہتے تخصیص بعد از تعمیم، پہلے عام ذکر کیا حرس الناس، خاص مشرکین کا ذکر، شرک کرنے والے مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے، حالانکہ زیادہ حریص تو مشرکین مکہ کو ہونا چاہیے تھا۔ مقام حل ہو گیا مولانا؟ یود احدہم،
خواہش کرتا ہے ان کا ایک، ہر ایک بندہ یہ خواہش کرتا ہے کون سی؟ لو یعمر الف سنہ، یہ لو مصدریہ ہے، میں یعمر کا معنی مصدر والا کروں گا۔ خواہش کرتا ہے ان کا ہر ایک، لو یعمر، عمر دیا جانا 1000 سال، ہر بندہ ان کا یہ خواہش کرتا ہے 1000 سال تک مجھے لمبی عمر مل جائے۔ فرمایا وما ہوا بمزحزحہ، نہیں وہ 1000 سال عمر دیا جانا، نہیں وہ ہوا کا میں نے مرجع نکالا، نہیں وہ 1000 سال عمر دیا جانا بمزحزحہ، اس کو بچانے والا من العذاب، عذاب سے، نہیں وہ عمر دیا جانا بچانے والا اس کو من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، اس قدر عمر دیا جانا، اس قدر عمر دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ اب یہ جو ان یعمر ہے یہ بدل ہے بے مزازی سے، نہیں بچانے والا، کس بات سے؟ یعنی ان یعمر، اتنا زیادہ عمر دیا جانا عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ مل بھی جائے 1000 سال عمر، جوتے پھر بھی لگیں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، لہذا سزا بھی دے گا۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، وانا آخر پر یہود کے چند شبہات کا بیان، سامنے لکھیے شبہ نمبر 1، جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے اس لیے ہم دعویٰ نہیں مانتے۔ جلدی کریں، جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے اس لیے ہم دعویٰ نہیں مانتے۔ کون قرآن لے کر آیا؟ جی جبرائیل، اسی قرآن میں دعویٰ عبدوا ربکم، ہم نہیں مانتے جبریل ہمارا دشمن ہے، ہمیشہ عذاب وہی لے کر ہم پر آیا تھا۔ اب جواب دیا، کل فرما دیجیے میرے ماموم، جواب شبہ نمبر 1 کیا عرض کیا؟ جواب شبہ نمبر 1 فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ ہے دشمن واسطے جبریل کے، اب جزا مقدر فہو علی الخطا، لکھ لیں اوپر، فہو علی الخطا، جزا مقدر، جو بندہ جبریل کا دشمن ہے فہو علی الخطا، وہ غلطی پر ہے۔ کیوں غلطی پر ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ وَلَا قَلْبِكَ، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ علت جزا مقدر کی، کیوں غلطی پر ہے؟ یہ قائم مقام جزا کی ہے جملہ، فَإِنَّهُ قَدْ یقیناً وہ جبرائیل اتار لایا ہے تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو، نزلہ کا معنی تھوڑا تھوڑا ذہن میں رکھیے گا، یقیناً وہ جبریل اتار لائے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ جبریل کوئی اپنی مرضی سے لے کر تو نہیں آیا، اللہ کے حکم سے لے کر آئے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ لانے والے کا کیا قصور ہے؟ مصدق لما بین یدی، غلطی کی دوسری وجہ، جبریل سے دشمنی کرنے والوں دوسری وجہ، مصدق لما بین یدی، قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، قرآن تو مصدق بن کر آیا ہے۔ قرآن کا پہلا وصف، خطا کی دوسری وجہ، قرآن کا پہلا وصف، وَهُدًى، یہ تیسری خطا کی وجہ، وہ بندہ غلطی پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہدن، ہدایت جو ہے، اب یہ قرآن معاذاللہ کو غلط چیز ہے، اور وَبُشْرَا، چوتھی وجہ غلطی پر ہونے کی اس بندے کی، قرآن خوشخبری ہے للمؤمنین مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین مستفیدین، فائدہ ان کو ہوگا جو ایمان والے ہوں۔ بین یدیہ، مولانا آپ بین یدیہ کا ایک جملہ لکھ لیں، بین یدیہ سے مراد قبلہ، یعنی پہلے، کیونکہ بین یدیہ کو قبلیت لازم ہے، قابلیت نہ قبلیت، قبلیت لازم ہے، کیونکہ جو چیز
ہاتھوں کے آگے ہو وہ سامنے ہوتی ہے۔ اب لفظی معنی تو یہ تھا تصدیق کرنے والے لما بین یدئی ہے اس چیز کو ان کے ہاتھوں کے آگے ہے۔ من کون عدو للہ، وجہ خطا نمبر 5، جبریل کا مخالف غلطی پر ہے۔ کیوں؟ 5ویں وجہ یہ پہلے من کانا کا تتمہ ہے، جو بندہ ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل خاص طور پر جبریل اور میکائیل کا۔ خاص کا لفظ کیوں بولا میں نے؟ اس لیے کہ ملائکت ہی میں جبریل اور میکائیل تو آ گئے تھے، یہ تخصیص بعد از تعمیم ہے۔ خاص طور پر جبریل اور میکائیل کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ثمرۂ عداوت۔ اب دشمنی کا نتیجہ سن لو، پھر ہماری طرف سے بھی اعلان ہے، یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ ہونا تو چاہیے تھا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، نہیں سمجھے، ہونا چاہیے تھا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ، اللہ ان کا دشمن ہے نا۔ کافرین اس میں ظاہر لے آئے، اس میں ظاہر لے آئے، اس کو کہتے ہیں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے آنا، تاکہ پتہ چل جائے جبریل کا دشمن کافر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ترغیب بھی ہے اور زجر بھی ہے۔ اہل کتاب کو اللہ ڈانٹ رہا ہے، شوق بھی دلا رہا ہے۔ ایک جزا مقدر لکھوانی تھی آپ سے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو اللہ کا دشمن فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل میکائیل کا دشمن۔ اب جزا مقدر اس پر چھوٹا چھوٹا سا لکھ لیں جی، میکال اور فإن اللہ اس کے درمیان، فہو کافرون، فہو کافرون، مجزیون، بدلہ دیا ہوا جزا سے، مجزیون بے اشد العذاب۔ بس جو بندہ دشمن ہو ان کا، فہو کافرون، وہ کافر ہے اور سخت عذاب والا بدلہ دیا ہوا ہوگا۔ اور یقیناً اللہ کریم دشمن ہے ایسے کافروں کا جو جبریل کے دشمن، میکائیل کے دشمن۔ اور البتہ تحقیق اتاری ہم نے آپ کی طرف آیات واضح واضح، وما یکفر بہا، نہیں انکار کرتے ان آیات کا، الا الفاسقون، مگر جن کو عادت ہے نافرمانی کی، الفاسقون جو عادی نافرمان ہے، حکم عدولی کرنے والے۔ اب کلما عاہدوا، ان کی تو عادت قدیمہ ہے، پرانی عادت ان بےمانوں کی چلی آ رہی ہے، کہ جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے عہدن کوئی وعدہ کرنا، دین کے معاملے میں جو بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا وعدہ کرنا، نبذہ فریق منہم، پھینک دیا اس وعدے کو ایک جماعت نے ان میں سے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان کو ایس شکنی کا کیا ڈر ہے، یہ تو ہیں ہی بے ایمان۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثروں کے نہیں ایمان رکھتے تورات پر، لا یؤمنون کے نیچے تورات پر۔ ولما جاءہم، اس کے سامنے لکھیں شبہ نمبر 2، ہمیں سلیمان علیہ السلام کے کلمات ملتے ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارا گیا۔ جواب، یہ کلمات شیطان کے ہیں، نہ کہ سلیمان کے علیہ السلام۔ یہودی کہتے تھے غیر اللہ کی پکار جیسے تورات لے آؤ بھائی، تورات لے، تورات میں تو مسئلہ وہی قرآن والا لکھا ہوا تھا، تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ پھر وہ جادو والی پوتھیاں نکال کر لے آئے، کوئی ورقے تھے، یہ دیکھو جی، یہ سلیمان علیہ السلام کے ورقے ہیں،
اصل بات یہ بنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات تھے نا، شیاطین، وہ کرتے تھے جادو. حضرت نے ان سے کتابیں چھین لی اور چھین کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کرا دی. اب شیطانوں کو تو جرات ہی نہیں ہوتی تھی اس کرسی کے قریب آنے کی، حضرت اس پر بیٹھا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، سورۃ سبا میں آپ نے پڑھی تھی تفصیل، لاٹھی کی ٹیک لگائی ہوئی تھی، دیمک نے کھایا، گر گئے. تو وفات کے بعد شیطانوں نے کرسی کے نیچے سے زمین کھود کر وہ کتابیں نکال لی اور لوگوں کو کہنے لگے، لوگوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہی کرتے تھے نا پوری دنیا پر، اس جادو کی وجہ سے کیا کرتے تھے. یہ دیکھو اس میں غیر اللہ کی پکار لکھی ہوئی ہے. تو وہ منتقل ہوتی ہوتی کتابیں ان یہودیوں تک پہنچ گئیں، آپ کے سامنے وہی لے کر آ گئی. یہ دیکھو جی، سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے؟ جی ہاں. انہوں نے کہا پیغمبر تھے؟ جی سچے. جی ہاں. وہ تو غیر اللہ کی پکار کرتے تھے. یہ دیکھو یہ جادو لکھا ہوا ہے جھوٹے بے ایمان. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کہ آ گیا پیغمبر ان کے پاس اللہ کریم کی طرف سے، جب کہ آ گیا پیغمبر، وَلَمَّا جَاءَهُمْ ان کے پاس آ گیا عظمت والا رسول، تنوین برائے تعظیم، اللہ کی طرف سے ایک وصف. نمبر 2، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. نابعد فریقم، اب جی آ گیا لمحہ کی جزا، پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے جو دیے گئے کتاب، پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. یہ مفعول ہے نابازہ کا. اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. کتاب اللہ کے نیچے لکھے تورات کو پھینک دیا. کیوں؟ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات لکھی ہوئی تھیں. کأنہم لا یعلمون، ایسے اللہ کی کتاب کو پھینکا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. مانا اب نبض کس کو کہتے ہیں؟ نابازہ سامنے لکھیں. القاء الشیء بسرعۃ، کسی چیز کو پھینک دینا. القاء الشیء بسرعۃ، جلدی سے. لأجل الکراہت، ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی چیز کو جلدی پھینک دینا، اس کو کہتے ہیں نبض. اللہ کی کتاب کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. یوں نہیں ہے کہ یہ اٹھایا اور پھینک دیا، کنایا ہے عمل نہ کرنے سے. وَاتَّبَعُوا، حماقت نمبر 2. ایک تو اللہ کی کتاب کو پھینکا، عمل نہیں کیا، ایک حماقت. اور دوسری حماقت وَاتَّبَعُوا، یہ پیچھے چل پڑے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، ان چیزوں کے جن کو پڑھا کرتے تھے شیاطین. عَلَىٰ مُلْکِ سُلَيْمَانَ، عَلَىٰ بمانا فی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں. پیچھے چلنا چاہیے تھا اللہ کی کتاب کے، اس کو پش کے پیچھے پھینکا اور پیچھے پڑ گئے جو شیطان پڑا کرتے تھے. سرکش جن، ابلیس کے چیلے چانٹے، یہ ان کے پیچھے چل پڑے. وما کفر سلیمان، حماقت نمبر 3، نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، سکھایا کرتے تھے شیاطین لوگوں کو جادو. اس سے یہ اشارہ سمجھ آیا کہ جادو کفر ہے. جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، مختلف اس کی قسمیں ہیں. جادو کفر ہے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، خود بھی کرتے تھے، لوگوں کو بھی شیاطین سکھاتے تھے. وما انزل علی الملک، اچھا بس سمجھ آ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کتابیں نہیں ہیں، نہیں، یہ شیطانوں کی ہیں، ان کی تحریریں ہیں. ٹھیک، جادو کفر ہے، غیر اللہ کی پکار کفر ہے. جی کفر ہے، حضرت سلیمان نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے، غیر اللہ کی پکار نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. اگر جادو کفر ہے، ہاروت ماروت پر جادو کیوں اتارا گیا تھا؟ وہ تو فرشتے تھے. شبہ لکھیں جی، شبہ نمبر 3. ہاروت ماروت
فرشتے غیروں کو پکارتے تھے اور جادو سکھاتے تھے؟ جواب، ان کا سکھانا آزمائش کے لیے تھا۔ بابل شہر کے اندر جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ کریم نے جادو اور معجزہ میں فرق سمجھانے کے لیے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے لوگوں کو آ کر کہتے تھے جادو یہ ہے اور معجزہ یہ ہے، اگر تم نے جادو ہم سے سیکھا اور جادو پر عمل کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اب لوگ ان ہاروت ماروت سے وہ کلمات سن کر جادو والے، حالانکہ وہ تو فرق بتانے آئے تھے، فرق سمجھانے آئے تھے، یہ جادو ہے۔ اب دیکھیں، میں کسی کو کہتا ہوں یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، آگ کا یہ نقصان ہے، پانی کا یہ فائدہ ہے۔ اگر تم نے آگ کو اٹھایا، انگارے اس میں سے لیے، لکڑیاں اٹھائیں، جل جاؤ گے۔ اب میں نے تو فرق کرنے کے لیے یہ تقریر کی ہے، اب کوئی بندہ وہاں سے انگارے اٹھا کر لے جائے گھر میں اور گھر میں آگ لگ جائے، اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ اب یا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو وہ بتایا کرتے تھے یہ جادو ہے۔ اب کوئی کلمات پڑھے نا بھئی، یہ جو ہم کلمات پڑھ رہے ہیں نا یہ جادو ہے، خیال کرنا اگر تم نے اس پر عمل کیا کافر ہو جاؤ گے، معجزہ یہ ہے۔ لوگوں نے وہ کلمات ان سے سن کر ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا غلط کاموں کے لیے۔ تو فرمایا تم ہاروت ماروت والی ان چیزوں کو دلیل میں پیش نہ کرو کہ غیر اللہ کی پکار کرنا جائز ہے۔ ہاروت ماروت تو امتحان بن کر آئے تھے۔ یہ وما انزل علی الملکین، اب یہ ما انزل جو ہے نا، آیت کو دیکھیں، اس کا عطف ہے ما تتلو پر۔ وَاتَّبَعُوا، یہ یہودی پیچھے چلے ہیں، ما انزل، اس چیز کے جو اتاری گئی تھی 2 فرشتوں پر۔ یہ یہودی پیچھے چلے ہیں اس چیز کے جو اتاری گئی تھی 2 فرشتوں پر، بے بابلا، بابل شہر میں۔ کون سے فرشتے؟ یعنی ہاروت اور ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت یہ دونوں بدل ہیں۔ ملکین سے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی جو چیز، اس کے پیچھے چلے۔ وما یعلمان من احد، لفظی معنی سن لیں خیال سے، پھر میں اور معنی کروں گا۔ نہیں سکھایا کرتے تھے وہ ہاروت اور ماروت کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے، نیچے لکھ لے احتیاطاً، احتیاطاً کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنۃ، پکی بات ہے ہم آزمائش ہیں، ہم امتحان ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ وما یعلمان، نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے، مانا جادو سکھانے نہیں آئے تھے۔ اب یعلمان کے اوپر لفظ لکھنے ہیں، بے معنی اعلام، یعنی بتانا۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لکھیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یاد کرے یا نہ کرے۔ مقام میرے احباب کو سمجھ آیا ہے؟ فرشتے جادو سکھاتے تھے، بتاتے تھے۔ کیا فرمایا؟ بتاتے تھے، وہ بتاتے تھے۔ میں کسی کو کہہ رہا ہوں بھئی جو بندہ یوں کہے گا یا لات یا منات یا عزا، وہ کافر ہو جائے گا، میں بتا رہا ہوں۔ اب ایک بندے نے یہ الفاظ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، سنے ہیں نہیں سنے، مجھ سے اس نے زبان سے ادائیگی میری سنی اور اس نے یا لات یا منات کہنا شروع کر دیا، میرا کیا قصور ہے؟
میں تو سمجھا رہا ہوں یا لات کہنا کفر ہے، یا منات کہنا کفر ہے، یا عزا کہنا کفر ہے۔ اس بندے نے یہ الفاظ مجھ سے سنے اور یا لات یا منات کہنا شروع کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ میں یہ تعلیم دینے آیا تھا بھئی یا لات یا منات کہو؟ مولانا سمجھے تو صحیح، میں یہ تعلیم دے رہا ہوں، سکھا رہا ہوں میں تم یا لات یا منات کہو؟ میں تو الٹا بتا رہا ہوں بھئی میں امتحان ہوں، یا لات یا منات کہو گے کافر ہو جاؤ گے۔ یا لات یا منات یا عزا کہنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اگلے بندے نے سن کر یہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے، وہ کافر بن گیا غیر اللہ کی پکار کی وجہ سے، میرا کیا قصور ہے؟ تو کیا معنی ہے ما یعلمان کا؟ وہ بتاتے تھے۔ کیا معنی ہے یعلمان کا؟ بتاتے تھے۔ نہیں بتاتے تھے وہ دونوں کسی ایک کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے پکی بات ہے ہم آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں چیزیں، ان پر عمل کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ کون بچتا ہے اور کون نہیں بچتا؟ فلا تکفر، فلا تکفر کے اوپر لفظ لکھیں بوجہ اعتقاد و عمل۔ اگر عقیدہ رکھو گے ان کلمات پر کافر ہو جاؤ گے، ان کلمات پر عمل کرو گے کافر ہو جائے گے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا خیانت یہود، پس سیکھتے تھے یہودی منہما ان دونوں سے، ماں وہ چیز یفرقون بہی کہ جدائی ڈال دیتے تھے یہودی، بہی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجی میاں اور بیوی کے درمیان، خامد اور بیوی کے درمیان اس چیز کے ذریعے جدائی ڈال دیتے تھے یہودی۔ ایک تو یفرقون کے نیچے لکھ لیں نسبت مجازی، کیونکہ جدائی ڈالنے والا تو اللہ ہے، جادوگر جدائی نہیں ڈال سکتا۔ سامنے اب آ جائیں حاشیے پر۔ یہ سبب تھا طلاق کا، طلاق خامد دیتا تھا۔ اب ایک اشکال ہے چھوٹا سا، اشکال لکھیں جی، تفریق جادوگر کے اختیار میں ہے۔ جواب، اللہ کی مشیت ہوئی تو یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں۔ بس اب مولانا آگ جل رہی ہے، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہمیں جلائے گی، نہیں ہوگی تو نہیں جلائے گی۔ تو جادوگر جادو کرے، اللہ کی مرضی ہوگی تو نقصان ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہوئی تو نقصان نہیں ہوگا۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھیں، نمبر 1 با یفرقون کا، جادو میں ایسا اثر تھا جو تفریق کر دیتا۔ نمبر 2، جادو سے آدمی کافر ہو جاتا اور بوجہ کفر بیوی پر طلاق پڑ جاتی ہے۔ دونوں جملے آسان تھے، میں نے آسان لکھوائے ہیں، امید ہے آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب یہ شبہ ہوتا تھا کہ جدائی جادوگر کے اختیار میں ہے میاں بیوی کے درمیان، فرمایا نہ، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں وہ جادوگر نقصان دینے والے اس کے ساتھ من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ یہ آیت ذہن میں رکھیے، مہربانی کرنا، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو جادوگر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اگر جسمانی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی وجہ سے ہوئی تھی تو ان جادوگرنیاں جو تھیں
یہودی عورتیں جنہوں نے جادو کیا تھا، یہ نقصان دینا جسمانی ان کے اختیار میں نہیں تھا الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں آئی ہے؟ مہربانی کریں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے یہودی وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی۔ نیچے لکھ لیں بوجہ شرک و کفر، بوجہ شرک و کفر، اور سامنے لفظ لکھیں سلب ایمان سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایمان کا چھن جانا یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ غیر اللہ کی پکار ہو اور ایمان چلا جائے۔ سیکھتے تھے یہودی وہ چیز جو ان کو نقصان دیتی تھی، ولا ينفعهم، ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اب قباحت بیان کرنے کے لیے مبالغہ کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق معلوم ہے ان یہودیوں کے علماء کو، یہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ بندہ جس نے پسند کیا اس جادو کو۔ اشترا کا معنی کیا پسند، ہو جادو۔ اب یہ جو ہو ضمیر ہے نا، لمن اشترا ہو، یہ ہو ضمیر ما تتلو کی طرف جا رہی ہے۔ ہو ضمیر ما تتلو کی طرف جا رہی ہے، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے جادو۔ البتہ تاکہ عالموں معلوم ہے ان یہودیوں کے علماء کو، لمن اشترا ہو، البتہ جس بندے نے پسند کر لیا اس جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ برا ہے جو بیچا انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، دنیاوی مال دنیاوی پیسے کی خاطر اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے ہوتے اس کے نقصان کو، کاش کے علم رکھتے ہوتے۔ عجیب بات ہے مولانا، آگے کیسے جاؤں؟ پیچھے فرمایا لقد عالموا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ان کو علم ہے کہ جس بندے نے جادو کو پسند کیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش ان کو علم ہوتا۔ پیچھے کہا ان کو علم ہے، آگے کہا لو کانوا، کاش ان کو علم ہوتا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ لکھیں جی، لقد عالموا، جلدی کریں، لقد عالموا۔ اب پوری آیت آگے، اور آگے لو کانوا یعلمون، اشارہ ہے جس علم پر عمل نہ ہو وہ بمنزلہ جہل کے ہے، وہ بمنزلہ جہل کے ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، ترغیب، اور اگر یقیناً وہ ایمان لے آتے، کفر نہ کرتے، واتقوا، اور بچ جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ، بدعملی نہ کرتے، ان چیزوں سے بچے رہتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ ہوتا اللہ کریم کی طرف سے بہت بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے ہوتے۔ منا پیچھے آئیں، آپ کو ایک اور پوائنٹ لکھواؤں۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، حاشیہ لمبا ہے ذرا خیال سے لکھنا ہے، سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا۔ وہ شیاطین کو غیب دان سمجھنے لگ گئے۔ تو ہاروت ماروت کے ذریعے بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا گیا۔
انہوں نے بنی اسرائیل کو، بس یہ جملہ قابل غور ہے بہت، اسی جملے کے لیے میں حاشیہ لکھوا رہا ہوں، انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اخذ کیا ہوا، تورات سے ماخوذ اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا۔ وہ کہتے اب تم پر حجت پوری ہو گئی ہے، ہم آزمائش ہیں، اگر اب بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن بنی اسرائیل نے اس پاک علم کو ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب مولانا کیا آپ نے سمجھا ہے؟ حاشیہ پڑھے، بڑے حوصلے سے جلد بازی نہیں کرنی، کوئی مسئلہ نہیں، حوصلے سے۔ بعد از وفات سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کو شیاطین نے سحر سکھا کر گمراہ کر دیا، وہ شیاطین کو غیب دان سمجھنے لگے، ٹھیک ہو گیا، تو ہاروت ماروت کے ذریعے بنی اسرائیل کی ہدایت کا انتظام کیا گیا۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کنہوں نے ہاروت ماروت نے، انہوں نے بنی اسرائیل کو تورات سے ماخوذ اخذ کیا ہوا اسماء و صفات الہی کے اسرار کا ایسا علم سکھایا جو سحر کے ناپاک اثرات سے پاک تھا۔ کہتے تھے، کیا کہتے تھے ہاروت ماروت؟ اب تم پر حجت پوری ہو گئی، ہم آزمائش ہیں، اب بھی سحر کی طرف رجوع کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس پاک علم کو ناجائز اور حرام خواہشات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بس میری طرف دیکھیں، اب سر اٹھائیں، مہربانی کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاروت ماروت جادو سکھانے ہی نہیں آئے تھے، وہ تورات شریف میں سے اخذ کی ہوئی چند دعائیں تھیں، اسماء اور صفات کا علم تھا، وہ انہوں نے بتایا تھا ان بنی اسرائیل کو، یہ پاک علم ہے بھائی، جادو والے گندے اثرات سے یہ پاک علم ہے، اس پاک علم کو استعمال کرو۔ لیکن ان بے ایمانوں نے اس پاک علم کو بھی غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ قول ہے۔ آؤ جی، ایک قول جادو والا، اگر جادو والا ہو جیسے علماء کرام کا قول ہے، وہ اپنی جگہ درست ہے، وہ جادو سکھاتے نہیں تھے، بتاتے تھے۔
جملہ پھر میں نے دہرایا ہے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی. جادو سکھاتے نہیں تھے، بتاتے تھے. یہ بھائی میں تحریر تمہیں دکھا رہا ہوں. یہ اب کوئی بندہ اس پر عمل شروع کر دے، میرا کیا قصور ہے یہ. اور نمبر 2، یا اسماء و صفات الہیہ والا علم وہ سکھاتے تھے، لیکن لوگوں نے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. آ جاؤ جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اب مولانا تنبیہی بعد از جوابات شبہات، تنبیہی بعد از جوابات شبہات، شبہات کا جواب دینے کے بعد تنبیہ، مومنوں کو تنبیہ. اب میری طرف دیکھ لیں، میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور کسی صحابی کو سمجھ نہیں آئی، انسان ہے، تو وہ عرض کرتے تھے حضرت راعنا. راعنا کا معنی ہماری رعایت کیجئے، یعنی یہ بات ذرا دوبارہ دہرا دیجئے. آپ بڑے شفیق تھے، آپ بات دوبارہ دہرا دیتے تھے. یہ جو منافق بیٹھے ہوئے تھے نا یہودیوں میں سے بےمان، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا راعینا، ذرا لمبا کر کے راعی. آپ کوئی بات کر دیں حضرت راعینا. اب راعینا راعینا دونوں میں فرق ہے. راعینا کا معنی معاذ اللہ ہمارا چرواہا، بکریاں چرانے والا، راعی بکریاں چرانے والا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا چاہتے تھے منافقین اس راعنا کے صحیح کلمے کے ذریعے. میں 2 مطلب عرض کروں گا، یہ میری بات سن لیں ذرا دھیان سے، عوام کو سنانی ہے، یہ امانت ہے میری آپ تک جو آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد تم نے راعنا کا صحیح کلمہ نہیں کہنا. اللہ ہماری تو نیت ٹھیک ہے، راعنا کا کلمہ بھی ٹھیک ہے، مطلب بھی ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا نہ، کلمہ ٹھیک، نیت ٹھیک، مطلب ٹھیک، صحیح کلمہ نہیں کہنا. کیوں؟ دشمنوں کو موقع مل رہا ہے میرے محبوب کی بے ادبی کا. مولانا غور سے سنیں، راعنا کا کلمہ ٹھیک، راعنا کا معنی ٹھیک، صحابہ کرام کی نیت ٹھیک. میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں. راعنا کا کلمہ ٹھیک، معنی ٹھیک، ہماری رعایت کیجئے، اور صحابہ کرام کی نیت ٹھیک. اللہ نے فرمایا یہ کلمہ ختم کر دو، انظرنا کہا کرو. اب آپ نے انصاف کرنا ہے، راعنا کا کلمہ ٹھیک ہو، معنی ٹھیک ہو، کہنے والے صحابہ کی نیت ٹھیک ہو، اللہ وہ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنے دیتا. اور اگر بشر کا لفظ یا موت کا لفظ یا لا عالم الغیب یہ الفاظ پیغمبر کے لیے بے ادبی ہوتے، اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ کچھ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا راعینا نہ، راعنا کہتے تھے، اور راعنا یہ وہ مراد لیتے تھے نگہبانی سے، ہمارا نگہبان، ہمارا نگہبان. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ قول بھی ہے اور یہ قول بھی بڑا عجیب ہے حضرت کا، راعنا ہماری نگرانی کرنے والا. حضرت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کلمات جب کہتے تھے صحابہ تو وہ بھی کہتے تھے راعنا، لیکن وہ راعنا کہتے تھے اس معنی میں کہ ہماری نگہبانی کرنے والا. صحابہ میں شرکیہ کلمات داخل کرنا چاہتے تھے. نگہبان تو اللہ ہے. اب لکھیں جملہ نمبر 1، راعنا بمعنی نگہبان. یہ کلمہ موہم میں شرک تھا، اوہم یوہم ایہامن، موہم وہم ڈالنے والا. یہ کلمہ موہم میں شرک تھا، اس لیے اسے روکا گیا. نمبر 2، راعینا، اب یہ ڈالنی ہے درمیان میں آپ نے، راعینا رعونت سے بمعنی بے وقوف،
یا بمانا چرواہا. اب دو مطلب آپ کے سامنے. اگر رائینا نہ کہیں، صرف رائنا کہیں منافق، ان کی کیا اس میں مراد ہوتی تھی کہ کوئی شرکیہ کلمہ جو ہے نا یہ داخل کرے مسلمانوں میں. بھئی تم تو خود کہتے تھے رائنا نگہبان، نبی پاک تو حاضر ناظر ہیں، نگہبان ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری کاروائیاں ان کے علم. یہ شرکیہ کلمہ داخل کرنا چاہتے تھے، وہم تو پڑتا تھا. اور رائینا اگر کہتے تھے پھر تو مانا ہمارا بیوقوف اور ہمارا. اللہ نے خبردار یہ رائینا استعمال ہی نہ کرو، جس سے شرک کا وہم ہو یا نبی کی توہین کا وہم ہو. دونوں باتیں آ گئی مولانا. رائینا استعمال نہ کرو جس میں شرک کا خطرہ ہے اور یا نبی کی گستاخی کا خطرہ ہے، یہ کلمہ استعمال نہیں کرنا. آ جاؤ اے ایمان والو، نہ کہا کرو تم رائنا کا کلمہ، وقولو اور کہا کرو انظرنا. مطلب اس کا بھی وہی ہے، دیکھی ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ذرا بات دوبارہ دہرائیے، ہماری طرف دیکھی، ہمیں دیکھی، ہمارا خیال کیجئے، لحاظ کیجئے. واسمعوا اور دل سے سنا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے عذاب دردناک. جو ایسی گستاخی کرے گا نا اس کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ زجر ہے. اور لا تقولوا رائنا کے متعلق ہے. نہیں پسند کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کون سے؟ من الذین من اہل الکتاب، یہ الذین کفروا کا بیان آ گیا. نہیں پسند کرتے کافر لوگ، یعنی اہل کتاب ایک، ولا المشرکین اور نہ مشرکین. کس بات کو پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم کہ اتاری جائے تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھلائی، کوئی بھلائی تم پر اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے. ان کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ رائنا کی جگہ انظرنا آ جائے. لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. ان کے حسد سے کچھ نہیں بنتا. اللہ کریم بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، سبحان اللہ، ما ننسخ من آیت او ننسها. مونا سامنے جملہ لکھیں، اگر یہ سچا نبی ہے اس کے احکام کیوں تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ بس یہ شبہ تھا. جواب، ما ننسخ من آیت، نہیں منسوخ کرتے ہم رائنا کو ختم کر کے ہم انظر نہ لے آئے. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اللہ کی مرضی، میں بادشاہ ہوں، میں جو کچھ کروں. یہ جواب آ رہا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها، نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اس کو. ناتے بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس آیت سے. او مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں. الم تعلم، ہاں کے معنی جواب، کیا تو نہیں جانتا سننے والے، یقیناً اللہ کریم ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. رائنا کی جگہ انظرنا لے آؤں میری مرضی. تم کون ہو بھائی؟ علم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، یقیناً اللہ کریم اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وما لکم من دون اللہ، نہیں تمہارے لیے اللہ کریم کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. امونا نص کا حاشیہ لکھے نمبر 1، منسوخ التلاوت والحکم. میں ساتھ ساتھ سمجھاتا بھی آتا ہوں، تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا. منسوخ التلاوت والحکم. مثلا سورۃ الاحزاب سورۃ البقرہ سے بڑی تھی. سورۃ الاحزاب سورۃ البقرہ سے بڑی تھی. نمبر 2، منسوخ التلاوت اور حکم باقی. مسرد آیت رجم. نمبر 3، یہ جو سنسار کرنے والی ہے نا، یہ آیت قرآن میں نازل ہوئی تھی لیکن
اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، رجم کا حکم اب تک باقی ہے، اس کو کہتے ہیں منسوخ التلاوت، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ نمبر 3 منسوخ الحکم، اور تلاوت باقی ہے، حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت کر رہے ہیں قرآن میں۔ مثلا کئی آیات کا حکم وجوبی تھا، اب استحبابی ہے۔ مثلا سورۃ البقرہ آیت کا نمبر لکھیں 240، اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ اب آیت کے اندر آ جائے مولانا، ما ننسخ، یہ 3 باتیں، منسوخ التلاوت والحکم، نمبر 2 منسوخ التلاوت، نمبر 3 منسوخ الحکم۔ اب آیت کے اندر دیکھیں، ما ننسخ من آیت نو ننسہا، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو لے آتے ہیں بخیر، اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ پہلی بہتر نہیں تھی آیت، کہ دوسری اللہ بہتر لے کر آ رہا ہے، یا مثلہا یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ اس کا جملہ لکھیں، نعت بخیر منہا، عنوان پہلے لکھ لیں، جلدی کریں، مہربانی کریں، نعت بخیر منہا، قرآن تو سارا خیر ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ اشکال مجھے بتائیں، جلدی کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں کوئی عہد منسوخ کروں تو کیا لے آتا ہوں؟ تو قرآن تو سارا خیر ہے۔ جواب، مراد ثواب زیادہ ہوگا، مراد ثواب زیادہ ہوگا۔ مثلا ابتدائے اسلام میں روزہ اور فدیہ دونوں کی اجازت تھی۔ اب صرف روزے کا حکم ہے اور ثواب زیادہ ہے۔ یہ جملہ سمجھا ہے اب آپ نے؟ ابتدائی اسلام میں روزہ رکھو تمہاری مرضی، فدیہ دو تمہاری مرضی۔ اب نہ، اب روزہ رکھنا ہے، فدیہ تو معذور کے لیے ہے نا، وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے، اس مسئلے کو چھوڑے۔ اب تو روزہ رکھنے ہر عاقل بالغ صحت مند بندے نے، لیکن ثواب زیادہ ہے۔ اور لکھیں جی، اسی طرح 50 کی جگہ 5 نمازیں، پہلے نمازیں فرض ہوئی تھی 50، لیکن اب ہیں 5، لیکن ثواب زیادہ ہے۔ آگے آ جائیں جی، یہ جو آیت میں لفظ تھا مثلہا، ہم اس جیسی لے آتے ہیں، مثلہا لکھیں۔ یہ علمی باتیں، اب کیا کروں، امانت آپ تک پہنچانی تھی۔ مثلہا لکھیں، ناسخ تو منسوخ کا غیر ہوتا ہے، پھر مثلہا کا کیا مطلب؟ اشکال سمجھ آ گیا؟ خطیب صاحب اشکال سمجھ آ گیا؟ ناسخ تو منسوخ کا غیر ہوتا ہے، پھر مثلہا کا کیا مطلب؟ جواب، ثواب میں اس کی مثال لکھیں، مثلا تحویل قبلہ، مثلا تحویل، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، تبدیل کر دیا، غیر ہے، کعبے کو قبلہ بنا دیا
ہے غیر ثواب زیادہ ہے۔ ہاں آگے چلیں جی، مولانا ایک نوٹ آپ کو لکھوا دوں، کیا یاد کریں گے؟ متقدمین کے نزدیک نسخ عام ہے، مطلق کو مقید، مقید کو مطلق، عام کو خاص، خاص کو عام کرنا نسخ ہے۔ اس قول پر وہ 500 آیات کو منسوخ مانتے ہیں۔ نمبر 2، متاخرین کے نزدیک حکم کا ختم ہونا نسخ ہے۔ وہ 20 آیات کو منسوخ مانتے ہیں۔ نمبر 3، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے ان میں سے 15 آیات کا ایسا محمل بتایا ہے، محمل فٹ کرنا ان کو آسان الفاظ، کہ صرف 5 منسوخ رہ گئی۔ نمبر 4، وہ 5 بھی منسوخ نہیں از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ اب پتہ نہیں آپ نے کیا حاشیہ لکھا ہے، مجھے سنائیں تو، میں بھی تھک گیا ہوں، جلدی کریں۔ متقدمین کیا فرماتے ہیں؟ نسخ عام ہے، مطلق کو مقید کرو نسخ ہے، مقید کو مطلق کرو نسخ ہے، عام کو خاص کرو نسخ ہے، خاص کو عام کرو نسخ ہے۔ اس قول پر تو 500 آیات منسوخ ہیں۔ متاخرین کہتے ہیں کہ نہ، حکم ختم ہو یہ نسخ ہے۔ وہ کتنی آیات کو منسوخ مانتے ہیں؟ 20۔ 5 آیات رہ گئیں، 15 کا جواب شاہ ولی اللہ نے دے دیا، ایسا محمل بتایا کہ وہ حکم باقی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نہیں، جو 5 بچی ہیں وہ بھی منسوخ نہیں ہے، حضرت نے ایسا محمل بتایا وہ بھی منسوخ نہیں رہی۔ آگے چلو، ام تریدون ان تصلوا رسولکم، میں نے ولی اور نصیر کا فرق آپ کو بتایا ہوا ہے، جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے۔ ام تریدون ان تصلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ مانا ایک درخت تھا ذات انوات، بات سن لیں، مشرکین اس پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، چیزیں لے جاتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ تو جو منافقین تھے نا یہود میں سے، میرا جملہ غور سے سننا، جو منافقین تھے یہودیوں میں سے بنے ہوئے تھے مسلمان، اپنے آپ کو صحابی سمجھتے تھے دھوکہ دینے کے لیے، ہم غلام ہیں جی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ انہوں نے آپ کو کہا حضرت ایک درخت ہمارے لیے بھی مقرر کر دو نا، اس پر ہم چڑھاوے چڑھایا کریں۔ تو اللہ نے یہ ایت نازل کی۔ مسلمانوں نے نہیں کہا تھا، نام نہاد مسلمانوں نے کہا تھا۔ اب تو فرق سمجھ آ گیا، مسلمانوں نے نا، نام نہاد مسلمانوں نے، یہ مسلمانوں میں شرک داخل کرنا چاہتے تھے، اسی کا ذکر ہے۔ اب آپ کو جملہ لکھوا دوں، کیا کریں آپ ٹائم دیتے نہیں۔ منافقین یہود نے ذات انوات توئے کے ساتھ ذات انوات کو مقرر کرنے کا سوال کیا تھا۔ گویا مسلمانوں میں شرک داخل کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا۔
بس اسی کا ذکر ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ام بمعنی بل. ایک مضمون سے دوسری مضمون کی طرف انتقال کیا جا رہا ہے. ام بمعنی بل، ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف انتقال. بلکہ تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے اجعل لنا الہا، ایک دربار ہمیں بھی بنا دے. ویسا سوال کر رہے ہو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ تبدیل کرے گا کفر کو بدلے ایمان کے. یہ بالایمان باعوض کی ہے، ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کرے گا. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تک بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے. مولانا سبیل موصوف ہے اور سوا اس کی صفت ہے. سبیل موصوف ہے، سوا اس کی صفت ہے. نحویو اس کو کہتے ہیں اضافت. یہ سوا سبیل جو ہے یہ اضافت ہے موصوف بسوء صفت. اضافت موصوف بسوء صفت. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مقصد یہودیوں کا کیا تھا؟ شبہات سے. نیچے لکھ لیں مقصد یہود. سبحان اللہ، مقصد یہود. خواہش کرتے بہت سارے اہل کتاب میں سے لو یردونکم، لو مصدریہ، تمہارا پھر جانا، تمہارا لوٹنا پھرنا، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد. کس طرح پھرنا؟ کفارن، کفارن، کافر بننا. چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے لو یردونکم، تمہارا پھر جانا تمہارے ایمان کے بعد کافر بن کر. وہ چاہتے ہیں تم ایمان کے بعد کافر بن جاؤ. کیوں؟ حاسدن مفعول لہو، واسطے حسد کرنے کے، من عند انفسہم، ان کے جانوں کی طرف سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے واضح ہو چکے ان کے لیے حق. فاعفو واسفحوا، فاعفو معاف کرو، واسفحوا اور درگزر کرو. فاعفو کا مطلب اوپر لکھے سزا نہ دو، واسفحوا اوپر لکھو ملامت نہ کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے اللہ کریم اپنا حکم. حکم پر لکھے قانون جدید. قانون جدید یعنی جہاد. جتنے تک جہاد کا حکم اللہ نہیں نازل کرتا اس وقت تک درگزر بھی کرو، ملامت بھی نہ کرو اور معاف بھی کرتے رہو. یقیناً اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سامنے مولانا جملہ لکھنا ہے. مقابلہ میں دو چیزیں، جلدی کریں. مقابلہ میں دو چیزیں، نمبر ایک جوش، نمبر دو ہوش. نمبر ایک جوش، نمبر دو ہوش. اقیموا الصلاۃ کا جملہ لکھیں. جوش تو پورا ہے، مشق کی ضرورت ہے. جوش تو پورا ہے، مشق کی ضرورت ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، مشق بدنی، مشق بدنی. عنوان تو آپ نے خود لکھنا ہے، مشق بدنی. امر مسئلے کا بیان آ گیا. قائم کرو نماز. مشق مالی، آتو زکات، دو تم زکات. وما تقدموا لانفسکم، تم نماز قائم کرو گے، زکات دیتے رہو گے، اللہ کی پکار پر پکے رہو گے، دشمن تم پر غلبہ نہیں پا سکے گا. وہ جو کچھ تم آگے بھیگو اپنی جانوں کے لیے، کوئی بھلائی تجدوہ عند اللہ، پالو گے تم اس کو اللہ کریم کے ہاں. علت یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، شکوہ نمبر ایک. سبحان اللہ، مولانا شکوہ نمبر ایک، چند شکوے آ رہے ہیں. وَقَالُوا، اب اس کا ربط کیا ہے؟ ایک تو ما تقدموا لانفسکم کا جملہ لکھ لیں. یہ جو 7 آیت کھڑی ہے ما تقدموا، دفع شبہ، ایک شبہ کا جواب ہے. جہاد فریضہ دین ہے. جب حکم جہاد نہ آیا تو دین میں کمی ہوئی. شبہ بتائیں جی. جہاد کیا ہے؟
جب حکم نہ آیا تو دین میں کمی ہوئی. فرمایا نہیں نہیں، ماں تقدموا لانفسکم، جو بھی نیکی کرو تمہیں فائدہ ضرور ہوگا، فی الحال حوصلہ کرو. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. مونا اب ذرا اس کا ربط لکھ لیں سامنے. پہلے شرکیہ الفاظ داخل کرنے کی کوشش کی، اب لن يدخل کے ذریعے لالچ دینے کی کوشش کی. تاکہ مسلمان جو جنت کے عاشق ہیں اس حربے سے پھنس جائیں. اب لن يدخل کے ذریعے لالچ دینے کی کوشش کی تاکہ مسلمان جو جنت کے عاشق ہیں اس حربے سے پھنس جائیں. یہ اب لالچ. کہنے لگے شکوہ نمبر ایک آپ نے لکھنا ہے. شکوہ نمبر 1، کہا یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ بندہ ہودن جو یہودی ہوا. عیسائی کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا او نصارا، نہیں لن يدخل الجنت الا من کان نصارا. یوں جملہ ہے، جو عیسائی ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. تلک امانیہم، یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا ڈھکوسلے، یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے. اب آپ سرائکی نہیں سمجھتے، تلگنگ والے بھی نہیں سمجھیں گے، خطیب صاحب بھی نہیں سمجھیں گے. ہمارے جو سرائکی والے ہیں، حماد بیٹھے ہیں، قریش صاحب کتنا بیٹھے ہیں، یہ ہماری سرائکی اے ڈٹ. اب یہ ہوں تو آپ کو سمجھ آئیے حماد، یہ سادی بولی اے ڈٹ ڈھکوسلے. دل کا امانیہم، یہ آرزویں ہیں ان کی. قل ہاتوا برہانکم، مطالبہ دلیل فرما دیجئے، لے آؤ تم دلیل اپنی اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہ داخل ہوگا، بلا پر لکھیں کیوں نہ داخل ہوگا. من اسلم، وہ داخل ہوگا جس بندے نے جھکا دیا اپنے چہرے کو اللہ ہی کے لیے عقیدے و عمل میں. اسلم عقیدے و عمل میں چہرہ جھکا دیا، باقی جسم نہیں جھکایا. وہ چہرہ کا کیوں کہا؟ اشرف الاعضاء، جب وہ جھک گیا تو باقی سب کچھ جھک گیا. درا حالے کہ وہ محسن، اخلاص سے نیکی کرنے والا ہو. مونا محسن کے اوپر لفظ لکھنے ہیں مخلص فی الایمان والعمل. پورے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ. مخلص فی الایمان والعمل، ایمان میں بھی مخلص، عمل میں بھی مخلص، اس کو کہتے ہیں محسن. فالہ، اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے ہاں. ولا خوف، اور نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ عند رب ہی کا جملہ آپ کو اب لکھوا دیتا ہوں، پورے قرآن میں انشاءاللہ فائدہ دے گا، لیکن قدر شرط ہے. قدر زر گر بدانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست، قدر گوہر گوہری. میں ایک مزدور کو لے آیا، میں نے کہا جی کام کرو، 500 روپیہ دوں گا. ٹھیک ہے جی. اس نے کام کیا، میں نے وہ کھانا پڑا ہے ادھر، وہ جاؤ کھا لو. ٹھیک ہے جی. مزدوری کی، وہاں بیٹھ کر نہ وہ ادھر کھانا کھا لیا، چٹائی بچھی ہوئی تھی کھا لیا. مزدور نے مزدوری کی، میں نے کہا ادھر آؤ. ڈرائنگ روم میں اس کو میں لے گیا، مہمان خانے میں آؤ. اس کو بٹھایا صوفے پر، میز کے آگے نا وہ بہترین ہاٹ پاٹ میں کھانا لے، موسیٰ خیل والا پلاؤ لے کر آیا. ضیاء الرحمان یہ کھاؤ. اب مونا عزت پہلے کی ہے یا دوسرے کی؟ جلدی بتائیں نا. قرآن کے لفظ ہیں، فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ پاس بٹھا کر روزی دے گا، پاس بٹھا کر اجر دے گا. یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا. لکھیں جی عِندَ رَبِّهِ، تمہیں کھانا دیں گے. نمبر 1 تمہیں کھانا دیں گے. نمبر 2 تمہیں پاس بٹھا کر کھانا کھلائیں گے. تو مزدور کس قدر شوق سے کام کرے گا.
دونوں میں فرق ہو گیا جی. یہ ہے عند ربہ میں راز. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ. شکوہ نمبر 2، یہودیوں نے کہا نہیں عیسائی کسی دین پر، اور عیسائی کافر ہیں، بے ایمان. ٹھیک، کیوں؟ تثلیث کے قائل ہیں، کہتے ہیں 3 الہ ہیں، وہ کیوں پیچھے رہتے؟ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ، عیسائیوں نے کہا، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا. یہودیوں نے کہا عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، شیئن دین پر. کیوں؟ تثلیث کے قائل ہیں، 3 الہ مانتے ہیں، اس لیے کافر ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ، عیسائیوں نے کہا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، نہیں یہودی کسی چیز پر، یعنی وہ کسی دین پر نہیں ہے، کافر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے منکر ہیں. جملہ سمجھ آیا؟ ہاں. فرمائے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ پڑھتے رہتے ہیں کتاب اپنی اپنی، کتاب کے نیچے اپنی اپنی کتاب پڑھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک معنی ہے اپنی اپنی کتاب، نمبر 1 بنائیں. نمبر 2 یا تورات، کیونکہ دونوں تورات کے قائل تھے. یا دوسرا قول کیا ہے؟ تورات پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ دونوں تورات کے قائل تھے. ٹھیک. ایک تو معنی ہے یتلون کا، پڑھتے پڑھاتے ہیں، مولانا سامنے لکھیں یتلون کا ایک جملہ. نمبر 1 یعنی عالم، پھر بھی ایک دوسرے پر فتویٰ بازی. جلدی کریں، جلدی مہربانی کریں. یعنی عالم، پھر بھی ایک دوسرے پر فتویٰ بازی. نمبر 2 مناظرہ میں ہر ایک فریق کتاب پیش کرتا ہے. مناظرہ میں ہر ایک فریق کتاب پیش کرتا ہے. یہ 2 مطلب ہیں ہم یتلون الکتاب کے. کذالک قال الذین مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، ان جیسی بات. اسی طرح کہی ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، ان جیسی بات. ٹھیک. فاللہ یحکم بینہم یوم کیا مطلب ہے آیت کا؟ قال الذین لا یعلمون، کہا ان لوگوں نے اسی طرح جو نہیں علم رکھتے. یہ جو مشرکین عرب ہیں انہوں نے بھی کہی ہے ان جیسی بات کہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے لکھیں. اللہ. یعنی یہود و نصارہ دونوں غلط ہیں، ہم حق پر ہیں. آؤ جی، انویں کھلے تھی گئے. یہ کس نے کہا؟ معاویہ. مشرکین عرب نے، انہوں نے کہا دونوں بے ایمان ہیں، اصل تو ہم دین. واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسور کی دال. اب جملہ لکھیں جی. مثل قولہم کیوں لائے؟ جلدی کریں. مثل قولہم کیوں لائے؟ آپ انگلی رکھیں نا، مثل قولہم کو چھپائیں. یہودی کہتے ہیں عیسائی بے ایمان، عیسائی کہتے ہیں وہ بے ایمان. کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا یہ دونوں بے ایمان. مثل قولہم آگے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ لکھیں جی مثل قولہم کیوں لائے؟ کذالک تو آ گیا تھا. لکھیں جی کذالک تو آ گیا تھا. نمبر 1 تاکید کے لیے. نمبر 2 کذالک تشبیہ ہے قول میں، اور مثل قولہم میں تشبیہ ہے بلا سند ہونے میں. سند نہیں ہے ان کے پاس، جس طرح ان کے پاس سند نہیں ہے نا، ان کے پاس بھی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. بس یہ فرق ہے.
اللہ عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ یہ تین جو بے ایمان فرقے، ان تینوں کے درمیان جن چیزوں میں اختلاف کیا کرتے تھے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، شکوہ نمبر 3، شکوہ نمبر 3، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو روکے اللہ کی مسجدوں سے، یہ مساجد اللہ مبدل من ہو ان یوز کرو، اس سے بدل الاجتمال، اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ کس بات سے روکے؟ یعنی اس بات سے کہ ذکر کیا جائے مسجدوں میں اسمہ، اللہ کا نام، وسا، جو اللہ کا نام ذکر کرنے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور کوشش کرے فی خرابہا، مسجدوں کی ویرانی کی، مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، نہیں جیسا ان کے لیے کہ داخل ہوتے ہاں ان مسجدوں میں الا خائفین، مگر ڈرنے والے بن کر۔ نیچے لکھ لے اللہ کے عذاب سے، ان کو تو مسجدوں میں ڈر کر داخل ہونا چاہیے تھا، اللہ کے عذاب سے ڈر کر۔ بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ تھا نا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے مشرقی جانب، تو عیسائیوں نے اس کو قبلہ بنا لیا، یہودیوں نے ان کی مخالفت میں بیت المقدس کی مغربی جانب کو قبلہ بنا لیا، وہ اس طرف عبادت کرتے، یہ اس طرف کرتے، اچھا دونوں ایک دوسرے کے قبلے میں گندگی ڈال دیتے۔ اور مشرکین مکہ، انہوں نے نبی پاک کو حدیبیہ کے مقام پر عمرہ ادا نہ کرنے دیا، اللہ کی مسجدوں سے روکنے، وہ ان کو روک رہے ہیں، وہ ان کو روک رہے ہیں، یہ ان کو روک رہے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر نہ کرنے دے۔ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں، جلدی کریں، مہربانی کریں، میں حاشیہ نہیں لکھواؤں گا جب تک آپ سر نہیں اٹھائیں گے۔ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اللہ کا نام ذکر کرنے سے روکے۔ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، وہاں تسبیح ہاتھ میں لے لیں اور بیٹھ کر شروع کر دیں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، استغفر، کوئی نہیں روکے گا۔ کسی مکتب فکر کی مسجد میں چلے جائیں، کوئی نہیں روکے گا۔ یہ بند کر لینا۔